السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیز، آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت پر۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی مسلمان ہوش میں نہیں ہیں۔ جس قوم کی مسجدیں آج گرائی جا رہی ہوں، جس قوم کے مدرسے توڑے جا رہے ہوں، جس قوم کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہو، جس قوم میں لوگوں کے مکانات محفوظ نہیں ہو، وہ قوم آج ناچنے گانے میں لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیز، نہ کرو گناہ کے کام، اپنے آپ کو بدلو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ جس چیز کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، اپنے اس مقصد کو نہ بھیجو۔ دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ چند سالہ زندگی ہے، اگر اس زندگی میں اچھے عمل کر لیے تو آخرت میں اللہ بڑا انعام عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ کر کے رب کو ناراض کر دیا تو آخرت میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ اللہ کے واسطے گناہ کے کام چھوڑ دو۔ جو آج چاروں طرف مسلمان جو مارا پیٹا جا رہا ہے، آج جو مسلمانوں کے اوپر تباہی آئی ہوئی ہے، یہ صرف ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے، اگر ہمارے کارنامے اچھے ہوتے، اگر ہم اچھے ہوتے تو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ ورنہ اپنی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، تم وہ قوم تھے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ تمہاری قوم کا ایک ایک بچہ اپنے آپ میں بہادر ہوا کرتا تھا، شیر ہوا کرتا تھا، لیکن آج حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہاں پہنچ گئے ہو تم؟ تمہاری مسجدوں کی طرف کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے، لیکن آج وہی تمہاری مسجدیں تم سے چھینی جا رہی ہیں۔ تمہارے بزرگان دین کے آستانے، جہاں بڑا سے بڑا منسٹر ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا تھا، آج وہاں وہ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ مدرسے جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، قرآن یاد کرایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائے جاتے ہیں، دین سکھایا جاتا ہے، اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں سے نماز سکھایا جاتا ہو، آج وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان غفلت میں ہے۔ غفلت سے نکلو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم سچے نبی کے غلام ہو۔ صرف عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم نام رکھ لینے سے کام نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا، کلمہ پڑھ لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں میں مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے لو، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لو، اللہ کے حضور جھکا لو۔ اگر اللہ کے سامنے تمہاری پیشانی جھک گئی تو دنیا کی ساری طاقت ساری طاقت اگر مل جائے اور تمہاری پیشانی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہے تو نہیں جھکا سکتی۔ اور ہم نے اپنی ہسٹری میں یہ بھی دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو، کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکائی۔ جب اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکا لی تو اللہ رب العزت نے کائنات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ ہر چیز ان کے قدموں میں ہم نے دیکھی ہے، عزتیں ان کے قدموں میں، شہرتیں ان کے قدموں میں، دولتیں ان کے قدموں میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اصلی مسلمان بنایا تھا، وہ نیک لوگ تھے اللہ کے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ میرے عزیز، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ۔ تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہ مٹا سکتا ہے۔ رو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے قیامت والے، حضور کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ حضور شفاعت کیسے کریں گے؟ جب ہم حضور کو راضی رکھیں گے تب نا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیز، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، گناہ کے کام چھوڑ دو۔ چند سالہ زندگی ہے، عیاشیوں میں نہ گزارو۔ دنیا میں جو آنے کا ہمارے مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرو۔ عبادت کے لیے ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کرو۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک ہیں، ہر طرف مسلمان کو ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو قید کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسے گرائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے قبرستان تک محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، پھر بھی ہم نیند سے بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیز، بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنے آپ کو۔
قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ کے اور رسول اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت کو سب ختم کرو۔ ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا 7 سمندر پار جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ جب 7 سمندر پار والا ہمارا اسلامی بھائی ہے تو جو ہمارے گاؤں میں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، جو مسلمان ہیں، کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ جھگڑے ختم کرو، سارے اختلافات ختم کرو اور پیار سے محبت کے ساتھ اپنے بھائی کو گلے لگاؤ، وہ آپ کا بھائی ہے۔ پیار جتنا بانٹیے گا پیار بڑھتا جائے گا، یہ خزانہ دونوں ہاتھوں سے لوٹانا چاہیے۔ کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، یہ بھی ایک ترکیب ہے اپنا درد کم کرنے کی، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے، دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے، اور پیار جتنا بانٹیے گا پیار بڑھتا جائے گا، یہ خزانہ دونوں ہاتھوں سے لوٹانا چاہیے۔ میرے عزیز، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، دماغ دیا، سوچو سمجھو، سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ اگر عیاشی میں گزارو گے تو آخرت میں سوائے نقصان اٹھانے کے کچھ نہیں یاد آئے گا۔ شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان تو ہمیں گمراہ کرنے، تباہ برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، شیطان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی اتباع نہ کرو، قرآن کو پڑھو، سمجھو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے جینے کا اور ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ سب اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں۔ قرآن پڑھو اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔